ایک یہودی اور چرواہے کا واقعہ۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نے اپنے دماغ میں، اپنے دل میں ایک خیال باندھا کہ کسی مسلمان بستی کی طرف کیا ہے جایا جائے اور بھولے بھالے مانسوں میں ان کے دین کے خلاف شک و شبہات پیدا کیے جائیں، یعنی مطلب ان کو کسی بھی طریقے سے ان کے دین سے کیا ہے ہٹایا جائے۔ تو یہ ساری چیزوں کے خیال باندھ کے کیا ہے وہ ایک مسلمان بستی کی طرف کیا ہے چلا۔ مسلمان بستی سے پہنچنے سے پہلے ہی ان کی نظر جنگل میں ایک چرواہے پر پڑی۔ اس نے دماغ لگایا اور اپنے دماغ میں سوچا اور اپنا دماغ گھمایا کہ موقع اچھا ہے کہ پہلی تیر اس پر چلائی جائے، کہ پہلے اس کو ہی شکار کیا جائے۔ شروعات کیا ہے اس چرواہے سے ہی کیا ہے کی جائے۔ تو کیا ہے وہ چرواہا کے پاس پہنچا، چرواہے سے دعا سلام کی، جیسے عام طور پہ ہم بات چیت کرتے ہیں اس طرح کی۔ آخر میں کیا ہے جو اس کا گیم تھا، جو پلاننگ لے کر آیا تھا، اس نے کیا ہے اس کی شروعات کی اور کہا کہ میں بھی ایک کیا ہے مسلمان ہوں اور مسلمان مسافر ہوں۔ تو کہا کہ بھائی میرا ایک سوال ہے۔ چرواہے نے کہا کہ بتاؤ بھائی آپ کا کیا سوال ہے؟ تو کہا کہ سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں جو قرآن مقدس ہے وہ بہت موٹی ہے، مطلب اس کے حروف، اس کے سپارے کیا ہے بہت زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہے ہم کو کیا ہے اس کو پڑھنے میں، اس کو حفظ یاد کرنے میں کیا ہے کافی دشواریاں ہوتی ہیں۔ اور قرآن مقدس کے اندر، قرآن کریم کے اندر کیا ہے بہت ساری متشابہات آیات ہیں جو کئی بار آئی ہے اور جگہ جگہ پر کیا ہے آئی ہوئی ہے، کہ اگر ہم ان کو متشابہات آیات کو قرآن میں سے کیا ہے نکال دیں یا الگ کر دیں تو قرآن کیا ہے مختصر ہو جائے، تو اس کو کیا ہے حفظ یاد کرنے میں، اس کو پڑھنے میں بھی کیا ہے آسانی ہوگی۔ میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ ایسا ہی نہیں ہے، اس کو بلکہ سوچنا اور اس کو سننا اور اس پر دماغ لگانا کہ آج کا حالات، آج کا دور اور آج ہم سب کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں، کہاں پہنچ گئے ہیں۔ کہیں ہم تو ان کی چالوں میں پھنستے نہیں جا رہے؟ کیا ہم تو کہیں ان کی چالوں کے شکار نہیں ہو رہے؟ کیا کوئی کارن یہ تو نہیں کہ ہم اپنے دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ تو مسلمان نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے۔ تو یہ یہودی اپنے دل و دماغ میں بہت خوش ہوا کہ جو میری پلاننگ تھی وہ کامیاب ہو گئی، میں اپنی پلاننگ میں کامیاب ہو گیا، اور جو میرا مقصد تھا، جو میرا مشن تھا کہ کس طرح مسلمانوں کو ان کے دین سے، دھرم سے کیا ہے دور کر دیا جائے، کیوں اس طرح ان کے دین و دھرم میں شک و شبہات پیدا کیا جائیں جیسے آج کل ہو رہا ہے، تاکہ وہ اپنے دین سے، دھرم سے کیا ہے بدزن ہوں اور اپنے دھرم سے کیا ہے مذہب سے کیا ہے ہٹ جائے۔ تو یہ چرواہا جو مسلمان تھا تھوڑی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی میرا بھی ایک سوال ہے۔ کیا کہا؟ کہ میرا بھی ایک سوال ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا کہ تم نے ابھی کہا تھا قرآن مقدس کے اندر بہت ساری متشابہات آیات ہیں، اگر ان کو قرآن میں سے نکال دیں تو قرآن مختصر ہو جائے، لکھنے پڑھنے میں کیا ہے آسانی ہو۔
بھائی میرا بھی سوال ہے، سوال یہ ہے کہ تمہارے بدن کے اندر 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 2 ہاتھیں ہیں، اور ان ناتھوں کے اندر کیا ہے؟ 2 سوراخ ہیں، 2 پیر ہیں، اور ہاتھوں کے اندر کیا ہے؟ 5 انگلیاں ہیں۔ یہ بھی متشابہات ہیں، یہ بھی مقرر ہیں، یہ بھی کئی ہیں۔ تم ایسا کرو، ان 2 آنکھوں میں سے 1 آنکھ پھوڑ دو، 2 کانوں میں سے 1 کان ختم کر دو، 2 ہاتھوں میں سے 1 ہاتھ ختم کر دو، 2 پیروں میں سے 1 پیر ختم کر دو۔ یہ بھی تو مقرر ہے نا۔ تو وہ یہودی کیا ہے؟ یہ سوال سن کر کیا ہے؟ دم دبا کر بھاگ گیا کہ جب ان کے ماننے والوں کی، دین دھرم اسلام کے ماننے والوں کی یہ حالت ہے، تو ان کے پڑھے لکھے علماء کی کیسا علم ہوگا؟ جب ان کی اتنی ذہانت ہے، جب یہ ایسے حاضر جواب ہیں، تو ان کے علماء کیسے ہوں گے؟ میرے بھائی بزرگ اور دوستوں، میرا مقصد اس چیز سے یہ سمجھانا ہے کہ آج ہم جو دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کا کیا کارن ہے؟ اس کا ریجن کیا ہے؟ کیا کہیں ہم بھی ایسا نہیں کر رہے؟ یہ دوسرے لوگ کرتے تھے، آج ہم خود کہیں سے کوئی بات سن لیتے ہیں، کہیں سے کوئی بات سیکھ لیتے ہیں، چاہے غلط ہو صحیح، اس کا بھی نرنے نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن جس طرح ہم دونوں آنکھوں میں سے 1 آنکھ کو نہیں پھوڑ سکتے، دونوں کانوں میں سے 1 کان کو نہیں ختم کر سکتے، دونوں ہاتھوں میں سے 1 ہاتھ کو الگ نہیں کر سکتے، دونوں پیروں میں سے 1 پیر کو الگ نہیں کر سکتے، جو مقرر چیزیں ہیں ان میں سے ہم 1 کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اور یہ فائدوں سے خالی نہیں ہیں۔ اسی طرح قرآن مقدس کے اندر جو بھی کوئی آدمی کیا ہے؟ حق کی نظر سے دیکھے گا، صحیح طریقے سے اس کو پڑھے گا، غور و فکر کرے گا، تو اس کو کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ لیکن جو شیطانی خیالات کو اس کی نظر سے دیکھا گا، جس کے دل و دماغ کے اندر شیطانی وسوسے بھرے پڑے ہیں، ان کی نظر سے دیکھے گا، جو شیطان کا غلام بن چکا ہے، جن پر کیا ہے؟ شیطان کا تسلط چلتا ہے، خدا کی قسم وہ کیا ہے؟ دین اسلام پر کیا ہے؟ بد زبانی کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ جن کو کیا ہے؟ دین کی حقیقت کا علم نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ من چاہے جب چاہیں، جس وقت چاہیں، دین پر کیا ہے؟ بکواس مارتے رہتے ہیں۔ لیکن جو دین کی حقیقت سے واقف ہیں، جو دین کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، جو دین کی قیمت کو سمجھتے ہیں، اور جن کے پاس کیا ہے؟ دین اسلام کی اہمیت ہے، اور جو کیا ہے؟ دین کا علم رکھتے ہیں، وہ میرے بھائی بزرگ اور دوستوں کبھی غلط بات نہیں کریں گے۔ کہنے سننے میں کوئی بات آگے پیچھے ہوئی ہو، اس کے لیے معافی۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔